آج ہم بات کریں گے کہ محرم الحرام میں جو جلوس نکلتے ہیں، تعزیہ جلوس محرم الحرام، شبیہ ذوالجناح کا جلوس جو محرم میں شیعہ مسلم کمیونٹی جو جلوس نکالتی ہے، اس سلسلے میں اجازت کی کیا قانونی حیثیت ہے، کیا اجازت لینی ہوتی ہے اور کون سا لا ہے جو پرووائڈ کرتا ہے ان کو یہ حق، کون سا قانون دیتا ہے، اس میں کانسٹیٹیوشنل پروویژن اور اس میں باقی جو قوانین ہیں اس کا تذکرہ کریں گے۔ امید ہے یہ دوستوں جو ہمارے شیعہ دوست ہیں ان کو بھی اور جو شیعہ نہیں ہیں ان کے لیے بھی یہ انفارمیٹیو ہوگا اور ہیلپ فل ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک لیٹسٹ ججمنٹ ریٹ پٹیشن 1915 ہے 2022 اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے اس کو ڈیسائیڈ کیا ہے اور اس میں آنریبل جسٹس سہیل ناصر ہیں جنہوں نے اس کیس کو سنا اور ڈیسائیڈ کیا۔ تو یہ کیس ریلیونٹ ہے اس لیے اس کو ریفر کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ کیا نقطہ اٹھایا گیا اور اس کے اوپر آنریبل کورٹ نے فیصلہ کیا فرمایا۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے اور جو باقی قوانین ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آئین ہمیں آزادی دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق جو ہمارے مذہبی عقائد ہیں، عبادات ہیں، ان پر عمل پیرا ہو سکے۔ فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینیج ریلیجن انسٹیٹیوشن۔ تو آئین ہمیں آئین پاکستان 1973 یہ ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم اپنی مذہب کے مطابق اپنی عبادات کر سکیں۔ اٹ از فریڈم ٹو پروفیس، پریکٹس اینڈ پروپوگیٹ آور ریلیجن۔ اور یہ سیکشن ہے 20 از سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ morality. Every citizen shall have the right to profess, practice and propagate his religion. Every religious denomination, every sect thereof shall have the right to establish, maintain and manage its religious institution. ایک تو یہ حق ہے کہ قانون کے مطابق، یعنی قانون کی خلاف ورزی اس آڑ میں یہ نہیں کرنے کہ یہ چونکہ آپ کو رائٹ تو ہے، قانون دے رہا ہے، آئین بھی دے رہا ہے، تو اس کی جو لمٹس ہیں 4 walls آف دی لا، اس کے اندر آپ نے رہنا ہے۔ آپ اس کی یعنی آپ پروفیس بھی کر سکتے ہیں اپنا ریلیجن، پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، پروپیگیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں اپنی عبادت گاہیں بھی بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سیکشن 16 ہے PCAA، پنجاب سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ ہے، اس کا سیکشن 16 ہے، اس میں بھی اجازت دی گئی ہے۔ PCCA کا سیکشن 16 جو ہے اس کے مطابق آپ کو اجازت تو ہے، آپ جلوس نکال سکتے ہیں، گیدرنگ کر سکتے ہیں، لیکن سبجیکٹ ٹو پرمیشن ہے فرام دی ڈپٹی کمشنر۔ اس میں آپ نے ڈپٹی کمشنر سے اجازت لینی ہے اور اس میں ججمنٹ میں لکھا ہے کہ ریشنل بیہائنڈ، اس کے پیچھے جو ریشنل ہے یعنی منطق ہے وہ کیا ہے۔ It is obvious that it will not only facilitate the participants to perform their religious obligations in a protected environment, but it will also ensure that no untoward incident takes place or there may not be disturbance of peace and public tranquility, and that the law and order must not be compromised. اصل میں یہ امن و امان کی صورتحال کو مینٹین رکھنے کے لیے، قابو میں رکھنے کے لیے یہ قوانین ہوتے ہیں اور یہ جو ریلیونٹ لا ہے جو میں نے ابھی پڑھا ہے یہ بھی اسی سلسلے میں ہے۔ پھر قانون ہے سیکشن 30 آف پولیس ایکٹ ہے اور اسی طرح سیکشن 120 آف PCAA ہے، یعنی پنجاب سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ، اور سیکشن 30 ہے پولیس ایکٹ 1861۔ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں، پیج 5 ہے اس ججمنٹ کا،
اس کا پیرا 9 ہے۔ یہ سیکشن 120 جو ہے یہ ہے ریگولیشن آف پبلک اسمبلیز اینڈ پروسیشن اینڈ لائسنسنگ آف دی سیم۔ اس میں ہیڈ آف ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پولیس، ہیڈ آف ڈسٹرکٹ پولیس اینڈ اسسٹنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس میں ایز اوکیژن ریکوائر، یعنی جیسا موقع کی مناسبت سے ریکوائر ہو، یہ ضرورت ہو، وہ کیا کرے گا، وہ یہ کر سکتے ہیں کہ دے کین ڈائریکٹ دی کنڈکٹ آف اسمبلیز اینڈ پروسیشنز آن پبلک روڈس اور ان پبلک اسٹریٹس اور تھاروفیئرس اینڈ پرسکرائب، یعنی وہ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ جو جلوس ہوگا یا پبلک گیدرنگ یا اسمبلی ہوگی وہ ان کا کنڈکٹ کیا ہوگا، یعنی کس طرح کر کے وہ جلوس نکال سکتے ہیں، اس کا یعنی طریقہ کار کیا ہوگا، اور وہ جو اپیئر ہوں گے پبلک روڈز کے اوپر یا پبلک اسٹریٹس کے اوپر یا جو شارع عام ہیں، تھاروفیئرز ہیں، ان کے اوپر وہ کیا کر سکیں گے اور کیا نہیں کر سکیں گے، یعنی ان کو پابند کیا جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ وہ یہ بھی تعین کریں گے کہ کس وقت وہ اس کے اوپر پروسیشن یعنی جلوس جو ہے وہ نکال سکتے ہیں، اس کا کیا ٹائم ہوگا اور اس کا روٹ کیا ہوگا، اس کا تعین ہوگا۔ اور یہی بات جو ہے وہ سیکشن 30 پولیس ایکٹ 1861 میں بھی اپنے الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ یہ تو ہے قانون۔ اب یہ جو پرٹیکولر کیس تھا جو یہ ابھی حال ہی میں 19 جولائی 2022 کو ڈیسائیڈ ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ میں، اس میں جج صاحب تھے جسٹس سہیل ناصر۔ اچھا یہ کیا تھا، یہ ایشو یہ تھا کہ ایک جگہ ہے دھنیالہ، امام بارگاہ دھنیالہ ہے، ویلی چند شاہ سے جلوس نکلتا ہے اور اس نے آنا ہوتا ہے امام بارگاہ دھنیالہ میں، اور وہ فاصلہ ہے کوئی 500 میٹر کا فاصلہ ہے صرف، لیکن جو درخواست گزار ہیں ان کا خیال ہے کہ جو ایس ایچ او منگلہ ہے وہ اس میں بضد ہے انٹرفیئر کرنے کے لیے، تو انہوں نے یہ ریٹ پٹیشن فائل کی ہے، جس میں جو اسٹیٹ جو لا افسرز ہیں اسٹیٹ سائڈ سے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ درخواست دیں، اور جیسے میں نے یہ قانون پڑھا ہے اس کے مطابق ایک ضابطہ جو ہے وہ وضع ہو جائے گا، متعلقہ جو افسرز ہیں وہ پرسکرائب کر دیں گے کہ کس مینر سے کس طریقے سے یہ جلوس نکلے گا، کس طرح اپیئر ہوں گے، کس طرح یہ کس روٹ سے جائیں گے اور کس ٹائم پہ یہ پاس کریں گے، تو یہ اس کے لیے درخواست دیں گے۔ جبکہ جو درخواست گزار ہیں ان کا جو وکیل ہے ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا یہ کہنا، انہوں نے موقف یہ اختیار کیا کہ جناب قانون کے مطابق تو کوئی کسی درخواست کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، جس میں جو پٹیشنرز ہیں دے آر ناٹ انڈر اوبلیگیشن کہ دے شوڈ فائل اینی اپلیکیشن بیفور دی ڈپٹی کمشنر کنسرنڈ۔ تو اس میں آنریبل ہائی کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ یہ جو ان کی پٹیشن ہے ایک تو انہوں نے ڈسمس کی، اور اس کے ساتھ اگرچہ انہوں نے کہا کہ ریٹ پٹیشن ہیونگ نو فورس از ہیئر بائی ڈسمسڈ، ہاؤ ایور ڈسمس کر دی، لیکن انہوں نے ریلیف دے دیا کہ جو پٹیشنرز ہیں they are at liberty to submit an application to the Deputy Commissioner Jhelum seeking permission under section 16 of the PCAA۔ ٹھیک ہے نا، کہ وہ 16 جو سیکشن ہے پنجاب سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ کا 2017 اس کے مطابق وہ درخواست دیں، اور ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ وہ کائنڈ ہارٹ کے ساتھ یعنی رحم دلی کے ساتھ قانون کے مطابق اس اپلیکیشن کو کنسیڈر کرے۔ آئی ہوپ دس انفارمیشن ول بی ہیلپ فل۔ بہت شکریہ۔